بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 86 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جواہرات کی تقسیم سے متعلق 3 اقوال۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْجَوَاهِرُ فَقَدْ قِيلَ إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ لَا يَقْسِمُ كَاللَّآلِي وَالْيَوَاقِيتِ وَقِيلَ لَا يَقْسِمُ الْكِبَارَ مِنْهَا لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ وَيَقْسِمُ الصِّغَارَ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ وَقِيلَ يَجْرِي الْجَوَابُ عَلَى إِطْلَاقِهِ لأن جهالة الجواهر أفحش من جهالة الرقيق ألا ترى أنه لو تزوج على لؤلؤة أو ياقوتة أو خالع عليها لا تصح التسمية ويصح ذلك على عبد فأولى ألا يجبر على القسمة۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْجَوَاهِرُ فَقَدْ قِيلَ، بہرحال جواہر تو بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر جنس مختلف ہو تو موتی اور یاقوت کو قاضی جبرن تقسیم نہیں کرے گا۔ وقیل، بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ ان میں سے جو بڑے بڑے جواہر ہیں ان کو تو جبرن تقسیم نہیں کرے گا لکثرت التفاوت، کیونکہ ان میں تفاوت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ویقسم الصغار، اور جو چھوٹے چھوٹے ہوں تو ان کو جبرن تقسیم کر دے گا لقلت التفاوت، ان کے اندر فرق کے کم ہونے کی وجہ سے۔ وقیل، بعض حضرات نے فرمایا یجری الجواب علی اطلاقہ، کہ جواب اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، یعنی جواہر چھوٹے ہوں یا بڑے جبرن تقسیم بالکل نہیں کر سکتا۔ لأن جہالت الجواہر، اس لیے کہ جواہر کی جہالت افحشو بہت زیادہ ہے من جہالت الرقیق، غلاموں کی جہالت سے۔ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر کسی نے موتی یا یاقوت پر نکاح کیا، او خالع علیہا، یا اس پر خلا کیا، تو ان کو مقرر کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَيَصِحُ ذَلِكَ عَلَى عَبْدٍ، اور نکاح یا خلا غلام پر صحیح ہے۔ فَأَوْلَى، پس زیادہ بہتر یہ ہے یا زیادہ مناسب یہ ہے کہ اللہ یجبر علی القسمت، کہ تقسیم پر جبر نہ کیا جائے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ تو اس تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم ایک نظر ان جواہر پر ڈالتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو جواہرات سے مراد قیمتی پتھر۔ تو ان پتھروں کی ماہرین نے مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اقسام میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب تک کئی اقسام قیمتی پتھروں کی وجود میں آ چکی ہیں، جن میں سے 4 کا نمونہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے درجے میں جس پتھر کو رکھا جاتا ہے یا جس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، انتہائی قیمتی، اس کو ہیرا کہا جاتا ہے۔ تو ہیرے کی مالیت بہت زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق $65,000 10 گرام یعنی 1 تولہ اگر اس کا وزن ہو تو اس 1 تولے کی قیمت، اس کی قیمت $65,000 سے زیادہ ہے۔ تو گویا کہ سونے کی ہیرے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر واقعتاً عمدہ قسم کا ہیرا ہو تو وہ ہیرا بہت زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ ایک مشہور ہیرا جس کا نام کوہ نور تھا، تو وہ متحدہ ہندوستان، جب تک ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، پاکستان اور انڈیا نہیں بنے تھے، انگریز کے یہاں آنے سے پہلے جب یہاں حکومت مسلمانوں کے پاس تھی تو اس وقت میں مسلمان حکمرانوں کے پاس وہ ہیرا چلا آ رہا تھا، اور انگریز جب یہاں آئے تو انہوں نے وہ کوہ نور ہیرا یہاں سے لیا اور اس کو برطانیہ پہنچایا۔ تو اس وقت وہ کوہ نور ہیرا برطانیہ کی تحویل میں ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت
نایاب قسم کا قیمتی ہیرا ہے، تو ہے یہ بھی پتھر ہی، تو پہلے نمبر پہ ہیرا اس کو رکھا جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم عقیق کو لا سکتے ہیں۔ عقیق یہ ایک قیمتی پتھر ہے، اسی کے متعلق ایک لفظ یاقوت استعمال ہوتا ہے جو ہمارے آج کے سبق میں آ رہا ہے، اللہ علی کے ساتھ یاقوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عام طور پہ یاقوت جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ عقیق نامی پتھر ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم زمرد کو لا سکتے ہیں۔ زمرد یہ سبز رنگ کا ایک خوبصورت پتھر ہے جس کے اندر سبزی نمایاں ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی بہت عمدہ قسم کا پتھر ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم نیلم کو رکھتے ہیں، تو نیلم یعنی اس کے اندر نیلا رنگ پایا جاتا ہے، تراش خراش کے بعد یہ بھی بہت خوبصورت دکھلائی دیتا ہے، یعنی ان پتھروں کے اوپر جب مزید کام ہوتا ہے تو پھر یہ پتھر اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو ان پتھروں کے لیے جواہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ جوہر ہیں۔ اب یہ سارے پتھر پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہمارے یہاں کتابوں میں استعمال ہوتا ہے جس سے اللہ علی کہتے ہیں، لؤلؤ کہتے ہیں، موتی۔ تو موتیوں کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے، موتی سمندر سے نکلتے ہیں اور ان میں سے کچھ موتی ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق سیپ کے ساتھ ہوتا ہے، اللؤلؤ موتی سیپ۔ تو یہ ایک خول ہوتا ہے، آپ نے دیکھ رکھا ہوگا جو آرٹیفیشل زیورات بنے ہوتے ہیں تو ان میں کچھ ہار سیپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سیپ ایک طرح کا خول ہوتا ہے اور موتی کی شکل کا ہی یہ ہوتا ہے، خوبصورت خول ہوتا ہے، یہ خول بھی بہت پیارا ہوتا ہے، تو عام طور پہ سمندر کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ تو ان خولوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ سیپ اس کا منہ کھلا ہوتا ہے، جب کبھی بارش کا کوئی قطرہ اس کے اندر چلا جائے تو بارش کا قطرہ اللہ کی قدرت سے اس سیپ کے اندر خوبصورت موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللؤلؤ سے مراد موتی، تو موتیوں کا تعلق گویا کہ سمندر کے ساتھ ہے، سیپ کے ساتھ ہے، جبکہ جواہر یعنی قیمتی پتھر، تو پتھر چونکہ عام طور پہ پہاڑوں کے متعلق ہوتے ہیں، لہذا جواہرات پتھروں سے نکلنے والی معدنیات یعنی پہاڑوں کے اندر سے نکلنے والی معدنیات میں شمار ہوگا، اور اللؤلؤ قیمتی موتی ان کا تعلق سمندر سے نکلنے والی قیمتی چیزوں کے ساتھ ہوگا۔ آئیے اس فرق کو پہچاننے کے بعد اب ہم عبارت میں مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال جواہر، تو ہمارے گزشتہ سبق میں اس کا تذکرہ آیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ قاضی جبری تقسیم میں غلام اور جواہر ان دونوں کو تقسیم نہیں کرے گا، یعنی جبرن غلام بھی نہیں تقسیم کر سکتا اور جبرن جواہر بھی تقسیم نہیں کر سکتا۔ صاحبین رحمہم اللہ نے غلاموں کی تقسیم سے متعلق تو اپنی رائے ظاہر فرمائی تھی کہ غلاموں کو تقسیم کر دیا جائے، لیکن انہوں نے جواہر سے متعلق اپنی رائے کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ تو اب یہاں سے صاحب ہدایہ جواہر سے متعلق 3 اقوال نقل کر رہے ہیں کہ جواہر کے بارے میں فقہا کی کیا رائے ہے۔ تو فقہاء کرام یہ کہتے ہیں، فقد قیل، پہلا قول یہ بیان کرتے ہیں، اذا اختلف الجنس، جب جنس مختلف ہو تو لا یقسم، تو تقسیم نہیں کرے گا۔ جنس مختلف ہو تو یہ 2 لفظ استعمال کیے، کاللہ علی، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ لعلی لؤلؤ موتی جن کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے، یواقیت یاقوت، زمرد یا اس قسم کے قیمتی پتھر جن کا تعلق پہاڑوں کے ساتھ ہے، پہاڑوں سے نکلنے والے پتھر یہ یواقیت کے دائرے میں آئیں گے، اور سمندر سے نکالے گئے قیمتی موتی وہ اللعالی لؤلؤ کے درجے میں آئیں گے۔ تو یہ دونوں الگ جنس ہیں کہ ایک پہاڑ سے نکلنے والی چیز ہے اور ایک سمندر سے نکلنے والی چیز ہے۔ تو اگر کچھ موتی موجود ہیں، اگر 10 موتی ہیں اور 10 یاقوت ہیں تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا کہ ایک کو 10 موتی دے دے، دوسرے کو 10 یاقوت دے دے، تو ان کے اندر تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، لہذا جبری تقسیم قاضی یہاں پہ نہیں کر سکتا۔ ہاں رضامندی ہو تو پھر تقسیم کی جا سکتی ہے۔ وقیلا، دوسرا قول یہ ہے
کہ لا یقسم الکبار منہا، کہ قاضی ان میں سے جو بڑے بڑے موتی ہیں یا بڑے بڑے جواہر ہیں ان کو تو تقسیم نہیں کرے گا، لکثرت التفاوت، کہ ان کے اندر فرق بہت زیادہ ہے، ویقسم الصغار، اور جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو تقسیم کر دے گا، لقلت التفاوت، فرق کے کم ہونے کی وجہ سے، کہ ان کے وزن کے اعتبار سے جو بڑا ہوتا ہے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بڑا ہو اور اس میں نقش و نگار بھی ہو، کبار بڑا ہو اور اس میں مختلف قسم کے رنگ جگمگا رہے ہوں، اس کے اندر خوبصورتی زیادہ ہو، نقش و نگار ہو تو اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جبکہ اسی وزن کے دوسرے جوہر میں نقش و نگار نہ ہو تو اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ یعنی بعض دفعہ فرق اس کے نقش کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پتھر دل کو بھاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا اسی وزن کا ہوتا ہے لیکن اس میں وہ کشش، وہ نقش و نگار، وہ خوبصورتی نہیں پائی جاتی۔ تو ان پتھروں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں لقلت التفاوت، تو ان میں فرق برائے نام سے رہ جاتا ہے۔ وقیل، اور دوسرا قول یہ ہے، وقیل، اور تیسرا قول یہ ہے کہ قاضی مطلقاً تقسیم کر ہی نہیں سکتا، چاہے پتھر چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، یہ جواہرات اور موتی چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، مطلقاً ممانعت کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ان جواہرات کی تقسیم ممتنع ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے جوہر ان کا بھی آپس میں قیمت کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اس لیے چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں قاضی ان کو جبراً تقسیم نہیں کرے گا، لأن جہالت الجواہر افحش من جہالت الرقیق، اس لیے کہ موتیوں کا فرق، یعنی موتیوں کے اندر جو جہالت ہوتی ہے، جواہرات کے اندر جو جہالت ہوتی ہے، وہ جہالت رقیق غلاموں کی جہالت سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ غلاموں میں تو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن پتھر ان کے اندر تو اتنی جہالت ہے کہ اس کو سمجھنا پہچاننا بڑا دشوار گزار امر ہے۔ اب ایک بات یہاں سمجھانا چاہتے ہیں اللہ طرح سے کہ غلام کے اندر فرق موجود ہے لیکن جواہر میں اس سے زیادہ فرق ہے۔ غلاموں کے اندر بھی تفاوت تو ہے لیکن جواہر کے اندر تفاوت زیادہ ہے، تو اس کو اس مسئلہ سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے لؤلؤ، موتی یا یاقوت یعنی زمرد وغیرہ پر نکاح کیا، مثلا احمد نے ایک خاتون فاطمہ سے نکاح کیا اور احمد نے فاطمہ کے لیے بطور مہر ایک لؤلؤ، ایک موتی مقرر کیا کہ میں آپ کو مہر میں ایک موتی دوں گا یا ایک زمرد وہ آپ کو دے دوں گا، او خالع علیہا، یا فاطمہ نے اپنے شوہر احمد سے خلا لیا اور اس سے کہا آپ میری جان چھوڑ دیں، میں آپ کو بدلے خلا میں لؤلؤ ایک موتی دوں گی یا ایک یاقوت دے دوں گی، تو اگر ان کو مہر کے طور پہ یا بدلے خلا کے طور پہ مقرر کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں یہاں نہ نکاح میں بطور مہر مقرر کرنا ٹھیک ہے اور نہ بطور بدلے خلا مقرر کرنا ٹھیک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر بطور مہر کے غلام کو مقرر کیا جائے، وَيَصِحُّ ذَلِكَ عَلَىٰ عَبْدٍ، کہ احمد فاطمہ کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے فاطمہ کے لیے بطور مہر ایک غلام مقرر کرتا ہے کہ میں اپنی اہلیہ فاطمہ کو مہر میں ایک غلام دوں گا، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح فاطمہ اگر خلا لیتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بدلے خلا میں ایک غلام مقرر کرتی ہے تو یہ بھی درست ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پتھر میں جہالت زیادہ ہے، پتھر میں جہالت زیادہ ہے، تو جب غلام جس میں جہالت کم ہے اس کو جبراً تقسیم کرنا جائز نہیں، تو جوہر کو تو بدرجہ اولا تقسیم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ فاولا اللہ یجبر علی القسمت، کہ جوہر یعنی ہیرے جواہرات موتی ان کو جبراً تقسیم نہ کیا جائے۔ آئیے آخر میں ایک نظر اپنے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اہم نکات، صاحب ہدایہ یہاں 3 قول بیان کر رہے ہیں کہ جواہرات کی تقسیم اس کے اندر کیا کیا جائے گا، تو فقہا کی 3 آراء موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگر ان کی جنس مختلف ہو تو قاضی جبراً تقسیم نہیں کر سکتا، مثلا کچھ موتی ہیں کچھ ہیرے ہیں،
دوسرا قول یہ ہے کہ بڑے ہیرے اور دیگر بڑے پتھروں میں چونکہ تفاوت بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ چھوٹوں میں فرق برائے نام سا ہوتا ہے، تو اول میں تقسیم درست نہیں، یعنی جو بڑے ہیرے اور بڑے پتھر ہیں ان کو تو قاضی تقسیم نہیں کر سکتا، جو چھوٹے ہیں ان کو تقسیم کر سکتا ہے۔ تیسرا قول مطلقاً عدم جواز کا ہے کہ قاضی جواہرات کو تقسیم کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، کیونکہ ہیروں میں مطلق غلاموں کی بنسبت زیادہ جہالت ہے، تو جب غلاموں میں جبری تقسیم نہیں ہو سکتی تو جواہر میں بدرجہ اولیٰ تقسیم نہیں ہوگی۔ اس طرح ہمارے آج کے سبق میں ہیرے اور موتی میں فرق کا تذکرہ ہوا کہ ہیرے سے مراد وہ پتھر ہیں جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور موتی سے مراد وہ پتھر ہیں جو سمندر سے اور سیپ کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ اسی طرح نکاح اور خلا کے مسئلہ کو ذکر کر کے فرق سمجھایا کہ اگر کسی نے مہر کے طور پہ موتی کو مقرر کیا ہے، ہیرے جواہرات میں سے کچھ مقرر کیا ہے، تو اس پر تو نکاح درست نہیں ہے جہالت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور اگر کسی نے غلام کو بطور مہر مقرر کیا تو ایسا کرنا درست ہو جائے گا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔